مولانا فاروق صاحب نے اور ہمارے احباب نے آج کا جو مجلس رکھی وہ اصل میں تو صحیح بخاری کے افتتاح کی مجلس تھی، لیکن ان حضرات کا خیال ہوا کہ اس موقع پر آپ حضرات کو ایک اچھی خبر بھی سناؤں۔ اہل علم کے لیے بہت اچھی خبر ہے، اور ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے شائع کرنے کی اور اس کی پہلی جلد شائع کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس کا کچھ ذکر آپ حضرات کے سامنے ہو جائے۔ آج کل ایک لفظ چلا ہے تقریب رونمائی، کہ کسی کتاب کی رونمائی کی تقریب ہوتی ہے۔ تو رونمائی سے مقصود یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایسی کتاب وجود میں آئی ہے، اور جو حضرات اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو وہ استفادہ کر لیں۔ اس کی مختصر تاریخ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے جو ہمارے سامنے ہے، المدونۃ الجامعہ للاحادیث المرویہ عن النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی مختصر داستان یہ ہے کہ آج سے تقریباً 16-17 سال پہلے مجھ سے میرے ایک دوست ہیں جو دبئی میں مقیم ہیں، اور ماشاءاللہ علم دوست ہیں، اگرچہ خود عالم نہیں ہیں لیکن علم دوست ہیں، کتاب دوست ہیں۔ وہ مجھ سے مختلف علمی مشاغل کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، اور جو کچھ میں کچھ لکھتا ہوں اس سے بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک مرتبہ کہا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنی احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا حوالہ تلاش کرنے میں لوگوں کو دشواری ہوتی ہے، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر حدیث کا کوئی ایک مستقل نمبر ہو جائے، اور جس طرح بلا تشبیہ قرآن کریم کی آیات کا جب ہم حوالہ دیتے ہیں تو قرآن کریم کی آیت نمبر کا حوالہ دیتے ہیں، بس کافی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی احادیث کا بھی اگر ہم نمبر اس طرح تجویز کرتے ہیں فلاں حدیث کا یہ نمبر ہے، تو اس سے وہ حوالہ نکل سکے۔ تو یہ تجویز انہوں نے پیش کی، مجھے یہ تجویز پسند آئی، لیکن ساتھ ہی یہ احساس ہوا کہ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساری احادیث کسی ایک جگہ جمع نہ ہو، کیونکہ جب ہر حدیث پر نمبر لگانا ہے تو ساری حدیثیں آنی چاہیے جن کا کچھ نہ کچھ نمبر ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس وجہ سے، نمبر لگانے کی وجہ سے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی احادیث کسی بھی کتاب میں مروی ہیں وہ سب ہمیں ایک جگہ جمع کریں اور ان کے اوپر ایک عالمی نمبر اس کا الاٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کام بہت بڑا کام تھا، یعنی شروع میں جب اس کا میں نے تصور کیا تو جھنجھوری آ گئی کہ اتنا بڑا کام کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی حدیث کی کسی کتاب میں ہے، کسی کتاب میں ہے۔ لیکن تو میں نے اس کے لیے مکہ مکرمہ میں علماء کا ایک اجتماع بلایا اور اس کے اندر تجویز پیش کی کہ آیا یہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں بڑے بڑے جو حدیث کے سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے اہل علم اور محققین تھے، ان کا نام بھی میں نے اس میں دیا ہے۔ تو ان کے سامنے یہ تجویز رکھی، سب نے بہت پسند کیا، لیکن یہ کہا کہ یہ بہت بڑا کام ہے، اس کو کسی بڑے ادارے کے ذریعے ہونا چاہیے۔ شروع میں جو تجویزیں آئیں اس میں یہ تھا کہ بھائی اس کا ایک مرکز قاہرہ میں قائم کیا جائے، ایک مرکز کراچی میں قائم کیا جائے۔ اس کے لیے جو بجٹ منظور ہونا یعنی تجویز ہوا وہ اتنا بڑا تھا کہ اس وقت ہم اس کا انتظام نہیں کر سکتے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ انہوں نے مجھے الگ لے جا کر کہا کہ بھائی آپ اس کام کو اگر عالمی پیمانے پر کرنا چاہو گے تو بہت مشکل ہوگا، اس کے لیے پیسے بھی بہت چاہیے، آدمی بہت چاہیے اور منتشر بھی ہوگا،
میری تجویز یہ ہے کہ آپ اپنے دارالعلوم کے تحت دارالعلوم ہی کے فضلاء کے ذریعے یہ کام شروع کرا، سادگی کے ساتھ، لمبا چوڑا کام۔ تو الحمدللہ تعارف تو ہو گیا تھا اس حیثیت سے کہ بڑے بڑے علماء دوسرے ملکوں کے موجود تھے، انہوں نے اس کی تائید کی تھی۔ تو اللہ کے نام پر ہم نے دارالعلوم میں ایک شعبہ قائم کر دیا اور اس نے یہ کام شروع کیا۔ 15 سال ہم خاموشی سے یہ کام کرتے رہے، اس کے اندر اس کی کوئی تشہیر بھی نہیں کی، اس کا کوئی اعلان بھی نہیں کیا، بس ہم نے کہا بھائی شروع کرتے ہیں، السعی منا والاتمام من اللہ۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ سادگی کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں، وہ شروع کر دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت۔ سب ہمارے دارالعلوم کے فضلاء تھے جن کو ہم نے اس کام پر لگایا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک حد تک پہنچایا کہ اس کی پہلی جلد ہم شائع کرنے کے قابل ہوئے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں کیونکہ مقصود یہ تھا کہ ساری احادیث کہیں بھی مروی ہوں، صحیح ہو، حسن ہو، ضعیف ہو، کسی بھی قسم کی ہو، وہ ساری کی ساری ایک جگہ جمع ہو۔ تو اس لیے ہم نے جتنے مصادر تھے مطبوعہ ان کو بھی لیا، اور جو غیر مطبوعہ ہیں مخطوط کی شکل میں ہیں ان کو بھی لیا۔ تو 910 مصادر، 910۔ آپ حضرات جو حدیث سے تعلق رکھتے ہیں ان کو وہ ذرا اندازہ لگائیں کہ 910 مصادر کا کیا مطلب ہے۔ تو 910 مصادر کو ہم نے اپنے سامنے رکھا، اور ان میں سے احادیث، ہر حدیث اگر کہیں وہ حدیث ایک سے زیادہ جگہوں پر آئی ہے تو جن کا استیعاب ہم نے کیا وہ 80 مصادر ہیں، ان کی ہر حدیث، اس کا ہر طریق موجود، اور جو ہے باقی جو ہیں وہ تقریباً 719 مصادر ایسے ہیں کہ ان میں جو افراد ہیں، یعنی وہ حدیثیں جو دوسری جگہ نہیں آئی ہیں صرف وہ لی ہیں، اور اس طرح 910 مصادر سے حدیث لی گئی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں جس وقت میں نے اس کے اوپر مقدمہ لکھا ہے، اب تو الحمدللہ تعداد بہت بڑھ گئی ہوگی، لیکن اب تک جب تک میں نے مقدمہ لکھا تھا 9 صفر 1438 ہجری میں، یعنی اب سے تقریباً 1.5 سال پہلے۔ تو اس وقت جو ہے جن کا نمبر لگائے جا چکے تھے وہ 34,520 حدیثیں تھیں، اور جن کا 17 ان میں سے 17,194 اصلی تھیں، اور باقی اس کے شواہد جو ہیں 17,326 تھے، اور سارے طرق جو جمع کیے گئے ہیں اس میں ہر حدیث کے مختلف طرق، ان کی تعداد جو ہے 3,41,987 طرق، 3,31,987 طریق۔ اس میں سے کتاب الایمان صرف یہ پہلی جلد آئی ہے جس میں کتاب الایمان ہے، اور اس کتاب الایمان کے اندر جو احادیث ہیں، پھر ہم نے وہ مصادر کی بھی فہرست دی ہے، 910 مصادر کی جن سے یہ لیا گیا ہے، اور اس کتاب الایمان کے اندر جو حدیثیں آئی ہیں جن کو عالمی نمبر الاٹ کیا گیا ہے وہ 445 ہیں کتاب الایمان، لیکن ہر حدیث کے تحت شواہد ہیں، اس کے طرق ہیں، وہ علیحدہ ہے۔ نمبر جن کو الاٹ کیا گیا وہ 445 حدیثیں ہیں کتاب الایمان۔ اب اگلی حدیث اگلی جلد جو تیار ہے اور انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر چھپنے کو چلی جائے گی، وہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور کتاب اسماء اللہ تعالی و صفاتہ، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور کتاب العلم، اس پر مشتمل ہے، اور وہ انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر چلی جائے گی، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 3 مہینے کے اندر امید ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ کام کم سے کم 40 جلدوں میں مکمل ہوگا۔
40 جلدوں میں مکمل ہوگا. بہت سی دوسری کتابوں پر بھی کام ہو چکا ہے لیکن اس کو اس ترتیب کے اندر لانے کا ہے تو وہ کام جاری ہے. یہ آپ حضرات کو خوشخبری بھی دینی تھی. جن لوگوں نے بھی پھر دیکھا ہے اس کو تو الحمدللہ انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا کام ایک ایسا ہوا ہے جو اب تک تدوین حدیث کے سلسلے میں ایسا کام نہیں ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد ایک تو خوشخبری دینا تھا اور ساتھ میں آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اخلاص کے ساتھ خالص لوجہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو تکمیل تک پہنچا دیں اور یہ خدمت حدیث کی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبول عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد